السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان سید عرفان الحسنی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فلاح رمضان۔ پروگرام فلاح رمضان میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج سوچ ٹی وی پاکستان کی ٹیم DHQ ہاسپٹل گجر خان میں موجود ہے۔ یہاں پر ہر سال کی طرح اس سال بھی پنجتن پاک ویلفیئر سروسز کی طرف سے افطاری کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ یہ افطاری کا اہتمام اول رمضان سے لے کر کے چاند رات تک کیا جاتا ہے۔ کوریج کے موقع پر علاقہ بھر کے زعماء، سیاسی اور سماجی شخصیات بھی اس تقریب میں شریک تھیں۔ افطاری کے اس انتظام کے موقع پر جناب شبیر انور چودھری اور دیگر لوگوں نے سوچ ٹی وی پاکستان سے بات کرتے ہوئے کچھ یوں اظہار خیال کیا۔ شاہ صاحب، میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے قیمتی وقت نکالا، اور تمام یہ میرے دوست احباب جو یہاں پر تشریف لائے ہیں سب کا میں مشکور ہوں کہ یہاں پر آئے۔ شاہ صاحب، جیسے آپ جانتے ہیں یہ الحمدللہ تیسرا سال ہے ہمارا پنجتن پاک دسترخوان THQ میں جو ہوتا ہے، اور اس سال الحمدللہ حالات آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ کتنے مشکل ترین حالات ہیں، اور وہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ پہلے دن سے ہی 300+ لوگ ہمارے پاس روزانہ کھانا کھانے کے لیے آتے تھے۔ اب وہ تعداد تقریباً 350 سے بھی بڑھ گئی ہے، لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا کرم ہے، جتنے لوگ زیادہ آتے ہیں اتنی ہمیں خوشی زیادہ ہوتی ہے۔ جیسے فرمائیے کہ شہر میں کوئی اور دسترخوان بھی لگتا ہے اس کے علاوہ؟ جی ہاں، گجر خان کے لوگ بہت ہی سخی دل لوگ ہیں، یہاں پر تقریباً 3-4 اور دسترخوان بھی ہیں، اور وہ بھی اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ آپ نے اسپتال کا یہ انتخاب کیوں کیا دسترخوان کے لیے؟ شاہ صاحب، جو کچھ ہوتا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں ہمیں یہ ایک سینٹر پوائنٹ ملا ہے، اور جب ہم نے انتخاب کیا تھا اس میں میرے بھائی جلیل کیانی صاحب کی بہت بڑی کاوش تھی، اور اس سے جو پہلی ہماری سوچ تھی کہ یہاں پر جو مریض ہیں ان کے ساتھ اٹینڈنٹس ہیں، ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، انسلری ورکرز ہیں، ان کو یہ بہت بڑی سہولت ہوگی کہ خاص کر کے دور دراز سے لوگ جو ہماری بہنیں مائیں آتی ہیں، سٹاف ہوتی ہیں، ان کو باہر جانا کھانے کے لیے ان کے لیے بہت بڑی سہولت تھی، اس لیے انتخاب THQ کا کیا تھا۔ تو مطلب اگر 300 لوگ ایک دن میں آتے ہیں تو یہ 30 دن کے ہزاروں میں تعداد چلی جاتی ہے، تو یقیناً اس پہ لاکھوں روپے خرچہ آتا ہوگا، تو انتظام کیسے ہوتا ہے؟ شاہ صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی طلبگار کو کھانا کھلایا اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، مغفرت واجب ہو جاتی ہے، اور سرکار نے فرمایا کہ کسی کو کھانا کھلانا بہترین عمل ہے، اور پھر روزے کے حوالے سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ روزے دار کی افطاری کروانا اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا روزے دار کو ملتا ہے، اور روزے دار کا ثواب کم بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ جو کام ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کا بندوبست کر دیتا ہے۔ میں نے اور میرے بھائیوں نے شروع کیا تھا کہ یہ سارا کام جو ہے نا ہم اپنے پاس سے کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اور میں جتنا بھی شکر ادا کروں نا اللہ کا وہ کم ہے، اور اس کے بعد میں انتہائی ممنون و مشکور ہوں اہلیان دمہ کا، چاہے وہ UK میں ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں، اور دیگر میرے دوست احباب بھی، چاہے وہ آزاد کشمیر سے ہیں، چاہے پاکستان سے ہیں، دور دراز سے، تو لوگ جب دیکھتے ہیں اچھا کام تو لوگ تعاون کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ انسان جو کوئی اگر پیسہ دیتا ہے، حصہ لیتا ہے، اس کو نظر آئے کہ کام ہو رہا ہے، تو الحمدللہ میں تو یہ حلفاً کہتا ہوں کہ کسی کا 1 روپیہ بھی میری ذات یا میری فیملی پر حرام ہے، جو ان لوگوں کے لیے دیا گیا ہے وہ انہی پر لگے گا انشاءاللہ۔ یہ سرکار کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ سرکار صرف اپریشیٹ کرتی ہے، تاج تحسین دیتی ہے، تو اس سرکاری سطح پر گجر خان میں آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ دیا گیا ہو، یا کوئی ایسا انیشیٹو لیا گیا ہو، یا کسی تقریب میں آپ کو آپ کی ان خدمات کے اعتراف میں سراہنے کے لیے بلایا گیا ہو؟ شاہ جی، سرکار کی طرف سے تو کوئی اپریشیشن، کوئی سرٹیفکیٹ وغیرہ نہیں ملا، لیکن سماجی لوگوں نے، جلیل کیانی جیسے لوگوں نے، قاسم ربانی جیسے لوگوں نے، قاضی شوکت جیسے لوگوں نے مجھے شیلڈز بھی پیش کی، سرٹیفکیٹ بھی پیش کیے، انہوں نے سراہا ہے، اور سب سے بڑا سرٹیفکیٹ اللہ کی ذات دیتی ہے۔ میں اسی کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں،
اور جو سرٹیفکیٹ اللہ کی ذات دیتی ہے اصل اسی کا میں بھی طلبگار ہوں. میں آخر پہ پوچھنا چاہوں گا احتشام بھائی جلیل کیانی صاحب، ان کی ایفرٹس بہت زیادہ اس رمضان میں رہی، اس حوالے سے کیا ارشاد؟ شاہ صاحب جلیل کیانی میرے محسن ہیں، میرے رہنما ہیں، ان کی بہت بڑی ایک رول ہے میری زندگی میں. انہی کی مشافرت اور ان سے میں اس کام میں لگا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، یہ بہت بڑے کام کر رہے ہیں. اور احتشام بھائی ایک ینگ عمر میں میں اسے اکثر کہتا ہوں کہ مجھے رشک آتا ہے اس پر کہ ہم بہت لیٹ اس کام میں لگے. وہ خوش قسمت ہے کہ اس عمر میں انسانیت کی خدمت کر رہا ہے. انسانیت کی خدمت کرنا ایک عظیم عبادت ہے، اور یہ کسی کی میری کیا اوقات میں کسی کو کھانا کھلاؤں، یہ اللہ کا کرم ہے. حاجت روا اللہ کی ذات ہے، وہی کھانا کھلاتا ہے، وہی جو کچھ دیتا ہے، لیکن اپنے بندوں کو وسیلہ بنا دیتا ہے. موجود ہیں جی جناب پنج دن پاک جی ویلفیئر سوسائٹی ہے، انہوں نے دسترخوان تے رمضان دسترخوان افطاری نے والا لے تقریباً ہر سال یہ منعقد ہونا. چودھری شبیر صاحب، چودھری ظہیر صاحب اینڈ چودھری صغیر صاحب نے زیر اہتمام، باقی پنج دن پاک جتنی بھی ٹیم ہے دما شریف لی انہوں نے زیر اہتمام یہ ہر سال ہی اتنا منعقد ہونا، اور تقریباً ڈیلی نے بیس پر 300-400 بندہ اتنا افطاری کرنا اور مستفید ہونا. تقریباً اس لیے بھی روزے کا ٹائم ہونا پہ تو تقریباً بھی 300-350 بندہ اتنا موجود ہے جڑا اس مستفید ہونا پہ. ماہ رمضان کا بڑا بابرکت مہینہ ہونا جی. اتنے قسمت والے لوگ ہونے جنہ کی یہ جی اپرچونٹیز ملیاں اور اللہ نے راہ خرچ کرنے کی توفیق ہونی ہے. تو میں ایک بار پھر چودھری شبیر صاحب کی اور پوری ٹیم کی خراج تحسین پیش کرساں، اور اللہ نے بارگاہ اللہ نے حضور دعا بھی کرساں کہ اللہ پاک انہاں کاوشاں کے اپنی پاک بارگاہ قبول فرمائے. پاک ویلفیئر سروسز دوما شریف چودھری شبیر انور صاحب اور انہوں نے بھائی انہوں نے عزیز انہوں نے جڑا کام ہے انتہائی اچھا کام ہے. اور میں سمجھا کہ جڑا انہوں نے ایک کردار ہے اس حوالے نال افطاری نے حوالے نال اور کھانے نے حوالے نال اس لیے مثال نہیں ملی، اور انتہائی ایسے طریقے نال چودھری شبیر صاحب مینٹین کیتا اور اصا اپنی طرف کی اسلام پیش کی. پاک ویلفیئر سروسز مطلب چودھری برادران، چودھری شبیر، چودھری صغیر، چودھری ظہیر، ان سے میرا کم از کم 20 سال کا تعلق ہے. اور یہاں ان کے پوسٹر پہ لکھا ہوا ہے یکم رمضان سے چاند رات تک، پر ان کے فلاحی کام تقریباً 365 دن ہی جاری رہتے ہیں. مختلف نوعیت کے کاموں میں انوالو رہتے ہیں. ماشاءاللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. تو یہ افطاری کا جو انتظام کرتے ہیں ہر رمضان میں، میرا خیال ہے تیسرا چوتھا رمضان جا رہا ہے جس میں یہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کی ایمبولینس سروس، ان کی فری لیب، ان کا ایک خدمت سینٹر بھی ہے. سو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی مزید توفیق بڑھائیں. ان کے فلاحی کام شروع سے اب تک بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ. فنڈس کے حوالے سے بھی آپ فرما دیں کہ خود کرتے ہیں، لوگ دیتے ہیں، کیسے ارینج ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ زیادہ تر تو یہ خود کرتے ہیں، زیادہ تر تو خود کرتے ہیں، پر اوور آل میں نے دیکھا ہے کہ ان کا گاؤں دوما شریف ماشاءاللہ سارے بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. یہاں پہ بڑے بڑے نام بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب بھی اپنی اپنی جگہ جن ہیں ماشاءاللہ ہیں جی. اور ان تمام کے یہ احتشام ہیں، ادھر میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کیانی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، شاہ جی بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سب ہی ماشاءاللہ ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والے لوگ ہیں. فلڈ ریلیف ہو، زلزلہ ہو، یہ اب رمضان میں آپ دیکھ رہے ہیں، میڈیکل سروسز، مطلب یہ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائیں، اور ان سب کی اس بات کو قبول کریں. رسپیکٹ کرو، قدر کرو. یہ لوگ بہت گھٹ ہونے سارے بھائی جلیل کیانی صاحب، یہ جو لوگ جڑے صدیاں بعد پیدا ہونے یہ لوگوں کی قدر کرنی چاہیے. باقی جڑا روزہ ہے وہ روزہ اس وجہ سے ہے کہ تساں کی بھوک نے احساس ہے کہ بندہ جڑا غریب ہے یا بھوکا ہوا اس نے احساس ہونا بھی روزہ رکھی تے بھی اس نے کیا کیفیت ہونی. یہ کم کی ساتھ کرنا چاہیے نا. باقی میں بھی 24 گھنٹے میں تابعدار ہوں. بڑا بھائی زید شمشیر ہر قسم اقدامات کرنے والے گورنمنٹ کی بھی چاہیے نا کہ جی بالکل گورنمنٹ کی چاہیے نا کہ یہ لوگوں سپورٹ کرن. اور شبیر انور صاحب
3 साल तो उत्थे रोज़ा अफ्तारी करने भी बड़ी खुशी होनी है और असां जो असां पुरतावन हो सकना असां भी करने और बाकी लोगों भी आखने जो तावन करी सकने माली करी सकने जानी करी सकने करना चाहिए ना ऐसे लोग बहुत घट होना और जलील ज्ञानी साहब वो भी बहुत अच्छा काम करने पेश करसा जी तहसील गुजर खान अंदर हाफिज शबीर साहब ने बड़ी मेहनत है जी बड़ी लगन है बिलखसूस अलियाने दुमा अंदर चौधरी साकब साहब और जितने भी दोस्त अहबाब है और बिलखसूस जैद साहब और इन्होंने बढ़िया कोशिश बाद जनाब 4 साल मुसलसल की जनाब ये वजल फेर ना कम पे करने जनाब अल्लाह ने सलामत रखा है और गरीब गुरबे ने बड़ा ख्याल रखने जनाब ये जनाब साढ़े मुसलमानों के अंदर बहुत बड़ा ये फायदेमंद चीज़ है कि गरीब गुरबा की खाना खिलाया जाए और बिलखसूस हाफिज शबीर साहब जनाब एक दिन रात एक कोशिश करने रहे कि जनाब लोगों की गरीब गुरबे की खाना खिलाने ने जनाब बेहतरीन बंदोबस्त किया जाए और खाने का म्यार भी जनाब इन्हें बहुत अच्छा रखा जिस मैं भी 17-18 रोज़ है जनाब इन्होंने भरपूर तावन पे करना सा किस जगह तो आने हो मैं शहर जेड़ा बंदा इंतजाम करना उस वास्ते क्या आखसो अल्लाह पाक गुनाह होते अल्लाह ने जात गुनाह होते मैं 3 साल तो आ रहे इतने हो रहे है कि लंगर बहुत ज़बरदस्त लंगर है वो लंगर बताने वाले खिलाने वाले बड़े अच्छे बंदे और बड़े अच्छा लंगर होते कि लम्बा खाने वास्ते तो 3 साल तो मैं आ रहा तो जेड़ा बंदा इंतजाम करना उसकी क्या आखसो तुसां के दुआ देसो इंतजाम जड़ा बंदा इंतजाम करना चाहिए देखो ये उसमें हज है सदका खैरात है और असा की दुआ देने असा भी गरीब हाँ माजूर हाँ और यह कि बच्चियों की दीन और दुनिया की तालीम देने और असें खुद पता नहीं किस बीमारी ना मैं शिकार हाँ मैं पूरी मीडिया की चैलेंज देना इसके मैं लत्ता कटे अपनी जवानी पता नहीं कितना भारत पाकिस्तान ही साड़िया और जिस जगह का मैं रहने वाला हूँ मैं इतना भी कोई नहीं जुला संगिया नहीं तरनोल में लोग ग्रां जाने मगर आज मैं बुढ़ापे लग गए बीमारी में शिकार हो गए और मैं लंगर खाना और मैं दुआ दे अपने हकीम ने सदके से दुआ वैसे मैं ज़ाती तौर पर वेलफेयर पसंद ना करना मैं अक्सर आखना भाई कोशिश करा करो कि खिदमत खल असा लफ्ज़ इस्तेमाल करिए तो मकसद यह है कि इसना जरा सारा मरकज़ आ ना हकीकत तारीख़ इस्लाम ना तसव्वुर दी सलत तक सो ना तो ये लंगर खाने तो ये जड़े असा की खादम चुनिया गया पंजर पाक ने प्लेटफार्म अपनू ये असा सारे वास्ते बड़ी खुशी नहीं और खुशकिस्मती नहीं गल है असा ना हर लम्हा इतू अगर एक प्लेट चाहिए तो किसी की देने ये भी असा वास्ते बहुत बड़ा और मैं समझना कि इस नेकी विच हिस्सा करने वास्ते सारा किरदार शबीर अनवर रना और इन्होंने सारे संगियां ना और कोई भी इदारा कदे भी कामयाब नहीं होना और कदे भी नहीं माशाल्लाह उसने वर्कर जिसले सिंसीयर ना होता जितने वर्कर है वो माशाल्लाह जिसले भी असने असा तकने इन्होंने सारा सिलसिला तो कमाल ना सिलसिला वा तो मैं इस मौके पर आखसा कि तारीख़ इस्लाम ने जिसले तुसा तकसो ना तो ये एक ही लंगर आ जड़ा असाबे सुफा तो चलिया तो ये फिर आले रसूल ने कार गया तो आले रसूल ना सदका फिर पूरी दुनिया विच लंगर ना सिलसिला चलिया तो फिर जड़े असा लांगरी मुंतखब होए हैं असा सारे वास्ते बहुत बड़ा एजाज़ आ कि अल्लाह पाक ने हर किसी की दौलत भी बड़ी दी होनी लेकिन तुसा एक गौर करसो भाई ये मौला हुसैन ना लंगर तो सखियां ना लंगर इसकी कियां आखने हमारे नज़दीक सखी नहीं जड़ी तशरी है ना वो यही है कि सखी हमेशा जड़ा ना जिसकी ना दिता गया वह तो वो लंगर तकसीम करे तो हमारे नज़दीक हो सकी है तो आले रसूल ने जिंदगी हालात की तुसा तकसो तो उत्थे कुछ भी नहीं तो जिथे भी अगर कोई कार खैर ना तुसा की मरकज़ नज़र रसना चाहे वह आस्थाने की शक्ल चे चाहे और कुछ खिदमत खालक की शक्ल चे उन्हें बाकी सारे बनावटी होने नकली हो गए उसने वो वक्त नाल ख़त्म हो गया उसने लेकिन जिसकी नस्बत उस हुसैनी घराने नाल और हुसैनी लंगर नाल होनी वो कदे लंगर ख़त्म नहीं होने दिन ब दिन उसने अंदर माफिए जरा इजाफा होना रहना तो कहते तुम तजिया करो मैं तुम सोच दई दसना कि अगर तुम तजिया करसो ना तो गरीब लोग लंगर ज़्यादा देने तो जिन्हें कि लखापति बनाया होना ना वो आने असा छप्पी दे देने वो सिर्फ अपने गिरे बहन जरा की झांकी तकन कि वाकई ही देने तो मैं समझना कि जरा हक मौजूद सदा मौजूद वाला नारा वा ना तो अल्लाह पाक जिसकी चुनिया वा और जड़े हक नाल वाबस्ता वे और खालस्तन अपनी इबादत
اپنی خدمت اللہ اور اس نے رسول نہیں خاطر کرنے، وہ لنگر وہ مشن کدے بھی ختم نہیں ہونے۔ تو میں آنا پہ جنہیں کنے توفیق دیتی اصا یہ گلاں اصا نمائش ماریا نہ کرنے پہ نہ اصا نے مقصدات نہ محل سارے بندیاں جو بھی دیتے، اصا نے نیت ہی ہونی چاہیے ہے کہ یہ اصا نے دوے بھراؤ کی بھی ایک کم تکھی ہے انہاں کی اللہ پاک نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تو اللہ نے بارگاہ اگے دعا کرساں کہ جس کی اگر ماڑیاں گلاں چنگیاں لگن تو اس کی دتا وا تو وہ صرف سودا کرے تو تجارت کرے تو اللہ اور اس نے رسول نال۔ تو میں تساں کی دسنا کہ تساں اگلے سال اے تساں 1000 روپیہ بھی لائی تو تکو تساں کی مالک کتنا لوٹا سی۔ شاہ صاحب میں جہاں پر جو لوگ مالی تعاون کرتے ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد یہاں پر جو ٹیم میرے ساتھ روزانہ یہاں پر آ کے ڈیوٹی دیتی ہے، ان کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ یہ الیانہ دمہ کے بھی لڑکے ہیں اور باقی دوست احباب بازار سے آگے پیچھے سے جو بے لوث یہاں پر آ کر حاضری دیتے ہیں اور میرے بازو بنتے ہیں۔ میں ان کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ باقی شاہ صاحب آپ کو پتہ ہے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اس گھرانے سے منسلک ہیں جس گھر سے فلاح شروع ہوئی، اور آج جو بھی صدقہ ہے یہ سیدہ کائنات کے گھر کا صدقہ ہے۔ یہ لنگر انہی کے گھر سے شروع ہوا تھا، اور ہم جو کر رہے ہیں آج بھی میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے دنیا کے حوالے سے میں بھی کوشش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے دے رہا ہوں، لیکن اصل میں یہ لنگر انہی کا صدقہ ہے۔ ساری کائنات اس در کا صدقہ کھاتی ہے اور ہم بھی اسی در کا کھا بھی رہے ہیں اور تقسیم بھی کر رہے ہیں، یہ انہی کا کرم ہے۔ میں ایک دو شعر تھے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ فقیر مصطفیٰ ہوں میں، فقیر مصطفیٰ ہوں میں، یہ دنیا مجھے کیا سمجھتی ہے، سیدہ زہرا کے در کا گدا ہوں میں، یہ دنیا مجھے کیا سمجھتی ہے، جہاں پر یہ صدا کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ جس نے اس میں حصہ ڈالا چاہے وہ UK سے ہے، پاکستان سے ہے، آزاد کشمیر سے ہے، اور جو روزانہ یہاں پر آ کر میرے بھائی، میرے بھتیجے، میرے بانجے، میرے دوست یہاں پر آ کر ڈیوٹی دیتے ہیں، ان سب کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں ان کی بخشش و مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، جن کے حیات ہیں انہیں درازی عمر عطا فرمائے، ہر ایک کسی کی نیک خواہشات حاجات پوری فرمائے، اس کام میں اجر عظیم عطا فرمائے۔ اور ایک پیغام کہ انسانیت کی خدمت عظیم عبادت ہے اور اسی میں سکون ہے۔ میں UK میں بھی رہا، سب کچھ کیا، لیکن یقین کرو جو مجھے سکون ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا۔ میری آج 3را سال ہے، میں ہر روزہ 2 سال وہ اور یہ 18واں روزہ آج ہے، میں نے ہر روزہ ادھر ہی افطار کیا ہے۔ فیملی کے ساتھ نہیں، ادھر یہ میری فیملی ہے، رمضان میں یہی میری فیملی ہے، میں انہی کے ساتھ افطار کرتا ہوں روزانہ، ایک روزہ بھی گار یا کسی جگہ افطار نہیں کیا، اور ادھر ہی سکون ملتا ہے ان کے ساتھ۔ اور یہاں پر میں اور میری ٹیم وہی کھانا کھاتے ہیں جو ان کے لیے بنتا ہے، کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی ایڈیشنل چیز ہم اپنے لیے منگائیں، انہی کے لیے وہی ہوتا ہے جو ہم وہی کھاتے ہیں، اور لنگر کا یہی اہتمام ہوتا ہے، جو روزانہ چیز بنتی ہے وہ وہی ہم سب کھاتے ہیں۔ باقی اللہ پاک ہر ایک کی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں اسپیشل دعا گو ہوں اپنے بھائیوں کے لیے، آپ جانتے ہیں صغیر بھائی، ظہیر بھائی، اللہ پاک ان کو زندگی دے، درازی عمر دے، یہ ان کا بہت بڑا رول ہے، بہت بڑا تعاون ہے میرے لیے کہ میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اور آخر میں دعا گو ہوں کہ میرے والدین کی دعا ہے کہ میں جو کچھ بھی آج ہوں، اللہ پاک میرے والد صاحب کی مغفرت اور بخشش فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، میری والدہ کو درازی عمر عطا فرمائے، ہمارے پورے خاندان میں سے جتنے بھی وفات پا چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، الیانہ دمہ سے جتنے بھی وفات پا چکے ہیں سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، میرے دوست احباب جتنے بھی ہیں جہاں سے بھی ہیں ان کے عزیز و اقارب والدین جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو،
یہ ملک ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہماری پہچان ہے، پاکستان زندہ باد.